ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست بنائے. ہمارے مہمان ہیں احسن اقبال صاحب، جن سے ہم نے پچھلے آدھے گھنٹے کے اندر صدر زرداری اور ان کی حکومت پہ بھرپور تنقید کروائی، اور اب ہم ان کی پارٹی کے سٹانس کے حوالے سے پوچھیں گے کہ جب اگلا الیکشن آ رہا ہے اور عمران خان صاحب کی وجہ سے ڈائنامکس تھوڑی سی چینج ہو گئی ہیں، تو ان کی پارٹی ریئیکٹ کس طرح کر رہی ہے. ایک طرف شہباز شریف صاحب تو اپنے فیس بک پہ پیج ضرور بنا رہے ہیں، جن کے 4 دن میں 10,000 فینس بھی ہو گئے، وہ بہت خوب. لیکن یہ انٹرنیٹ ایج کے علاوہ ایک سوال جو زیادہ کھڑا ہوتا ہے الیکشن کمیشن اور بوگس ووٹس کی وجہ سے، اور نادرا کی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ 7 کروڑ ووٹنگ عوام، جس میں سے 40% نے جا کے 2008 کے انتخابات میں ووٹ ڈالے، جن ووٹس میں سے 35% یا میرے خیال سے 45% ووٹ، 3.5 کروڑ ووٹ جو 7 کروڑ میں سے درج تھا، وہ جعلی تھا، وہ ضائع گیا، یا وہ بوگس تھا، یا وہ ڈبل ووٹنگ کا حصہ تھا. جس کے بعد اب پاکستان کا ووٹر بیس رہا 3.5 کروڑ، اور اس کے اندر جو اگلے الیکشنز کے اندر لوگ شامل ہوں گے، مزید 3.6 کروڑ لوگ، جو کہ پورے ووٹر بیس کو 71 ملین بنا دیں گے، وہ سب 18 سال کی عمر کے قریب ہوں گے. اور پاکستان میں 18 سے 30 سال کی عمر کے لوگ ہمارے پاپولیشن کے 20% ہوتے ہیں، یعنی کہ تقریباً 36 ملین لوگ، آدھا ووٹر بیس. یہ وہ لوگ ہیں احسن اقبال صاحب جن کو سیاست سے کوئی زیادہ مطلب نہیں تھا، کرکٹ سے بہت مطلب تھا، جن لوگوں کو میرے خیال سے سیاسی جماعتوں نے، ایم کیو ایم کے علاوہ سیاسی جماعتوں نے ایکٹیویٹ کرنے میں کافی ناکام ہوئیں. ایم کیو ایم نے بھی ایک میسیج آف ہیٹریڈ، اینڈ ہیٹریڈ تو نہیں، خیر ایک میسیج آف اگنورینس اور ایک میسیج آف بینگ لیفٹ بیک، لیفٹ بیہائنڈ، میسیج آف بائی پارٹیزن شپ کے اوپر ہی ان کو ایک منفی اثر کے ساتھ ان کو ایکٹیویٹ کیا. لیکن پیپلز پارٹی نے وہی جیالے اور بے نظیر شہید اور جو لوگ 86 کو یاد رکھتے ہیں، ان لوگوں کو کے اوپر فوکس کیا. نواز شریف صاحب نے ٹیکسیز تو ضرور دیں اور گریجویٹس کو بھی دیں، لیکن آپ کی بھی سیاست، اگر نوجوان آپ کی سیاست میں بھی کوئی سمجھا جائے تو وہ کم از کم 40 سال کا تو ہوتا ہی ہے. سر، یہ جو نوجوان رہا جس کو سیاست کا کچھ زیادہ علم نہیں، اس کے بارے میں پچھلے 5-6 ہفتے سے اب یہ سوال پوچھتا آ رہا ہوں سارے بڑے سیاسی رہنماؤں سے، آپ کی پارٹی کے بھی لوگوں سے میں نے پوچھا ہے کہ آپ، عمران خان صاحب کے پاس کوئی پالیسی پراپر نہیں ہے، ان کی کوئی پالیسی فل سرکل سامنے آتی نہیں ہے، ان کی باتیں جو ہیں وہ بالکل ایک اوباما ایسک باتیں ہیں، ہوپ اینڈ چینج، وہ ایک خواب بیچ رہے ہیں، اور ان کو سننے کے لیے اگر 1.5 لاکھ لوگ آ رہے ہیں تو مزید محض امید کے ساتھ آ رہے ہیں. ان کو کوئی کچھ امید کے علاوہ کوئی چیز لا نہیں سکتی مینار پاکستان تک، محض امید ہے. سر، یہ اس لیے نہیں آ رہے، اس لیے آپ لوگ نوجوانوں کو، جو 18 سے 30 سال کی عمر کا اے پولیٹیکل آدمی ہے، جس کو سیاست کا الف بے نہیں آتا، لیکن جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں وہ بھی ووٹ دیتا ہے، اس کو آپ نے ایکٹیویٹ آپ کر نہیں پائے، یا آپ ایکٹیویٹ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، اور اب گیم چینجر ایک آ گئے ہیں. موئی صاحب، آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور مجھے ذرا جواب دینے کا موقع دیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ذرا کچھ کلیریفائی ہونی چاہیے چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم 18 سے 30 سال کے نوجوان کو جنرلائز نہ کریں کہ وہ کسی ایک ہی پروفائل کا ہے. 18 سے 30 سال کے نوجوانوں میں 2 طرح کے نوجوان ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جن کا ایک سیاسی پس منظر ہے، جو سیاسی طور پر ایجوکیٹڈ ہیں، یا وہ خود اس دور میں، اس 99 سے پہلے وہ ایک آبزرو کر رہے تھے، یا یہ کہ انہیں اپنے خاندان کے پس منظر سے کچھ پولیٹیکل اویئرنیس ملی ہے. ایک مخصوص طبقہ وہ ہے کہ جو پچھلے 10-15 سالوں میں جس نے آنکھیں کھولی ہیں، اور وہ بڑا اے پولیٹیکل تھا، وہ ماضی میں اس کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے، اب وہ اکنامکلی امپاور ہوا ہے، ایجوکیشن نے اسے امپاور کیا ہے، میڈیا نے اسے امپاور کیا ہے، اور اب وہ اپنے لیے ایک سپیس کریٹ کر رہا ہے. اس میں ہمارے ہاں تو سیاسی جماعتیں تھوڑی سی اس لیے ناکام ہوئیں چونکہ پچھلے 10 سال یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ تھی، تو پی ایم ایل این اور پی 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 یہ سارے جمہوریت کی اور اپنی، آپ کو پتہ ہے، ایجنسیاں ان پارٹیز کو کبھی توڑ رہی تھیں، کبھی ہمارے پیچھے لگی ہوتی تھیں، اغوا کر لیا جاتا تھا، کبھی کچھ ہو جاتا تھا، تو اسٹرگل کے اندر تھیں، ہم کوئی پرو ایکٹیو رول نہیں پلے کر سکے. لیکن یہ ڈائلما ہمارا ہی نہیں، یہ انڈیا کا بھی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ ایک چند لاکھ کی ایک نئی کلاس ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ تعلیم یافتہ ہے، غیر سیاسی پس منظر ہے، ان کی جو پولیٹیکل ماضی ہے اس کے بارے میں یہ بہت نائیو ہیں، لیکن اب ان میں ایک سیاسی شوق پیدا ہوا ہے، سیاسی شعور پیدا ہوا ہے، اور ان کے اندر ایک باعث ہے. چونکہ پچھلے 10 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں تو خاص طور پہ پچھلی حکومت کا ایک پروپیگنڈا تھا کہ سب چور ہیں، اور انڈیا میں بھی یہی ایک فیکٹر ہے چونکہ ان کی سپیس ٹریڈیشنل پالیٹکس میں نہیں ہے، تو جو ٹریڈیشنل پالیٹکس کے لیے ان کے اندر ایک بہت بڑی نفرت ہے کہ یہ پرانی پارٹیز جو ہیں یہ سب ان کو چھوڑو، کو نیا کرو. اب انڈیا میں اس سینٹیمنٹ نے انا ہزارے موومنٹ کی شکل اختیار کر لی ہے. اگر آپ بلاگز پہ جائیں، اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے انا ہزارے کے جو فالوورز ہیں ان کے جو گفتگو کو دیکھیں تو ان کا وہی ڈسکورس ہے جو
جو یہاں پر پی ٹی آئی کے سمپتائزرز آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انیشیل مس کمیونیکیشن تھی دونوں جگہ کہ جو ٹریڈیشنل پارٹیز تھیں وہ اپنی ٹریڈیشنل بیس میں اتنی ویل انٹرینچ تھیں کہ یہ ایک جو نئی اوپننگ ہے اس کو انہوں نے پرو ایکٹیولی کیش نہیں کیا. لیکن اس کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ تعلیم یافتہ ہیں. یہ اس طرح کی اندھی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے جیسے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ جو ایک غیر تعلیم یافتہ غریب لوگوں کے اندر کہا جاتا تھا کہ ایک اندھی کانسٹیچوئنسی ہے, وہ بھٹو صاحب مشرق کو جائیں وہ مشرق جائے گی, مغرب کو جائیں مغرب کو جائے گی. لہٰذا یہ تمام لوگ جو اگرچہ پولیٹیکلی اتنے زیادہ ماضی سے باخبر نہیں ہیں, ان کے جو پولیٹیکل پرسیپشنز ہیں وہ بہت ریسنٹ ہیں, جس میں جو پرانی پارٹیز ہیں ان کے خلاف ایک باعث یا ایک ریئیکشن بھی ہے, لیکن عمران خان صاحب کا ایک گلیمر بھی ان کو نظر آتا ہے. لیکن اب چونکہ یہ ڈسکورس شروع ہوا ہے اور ایک یہ مقابلے کی فضا پیدا ہوئی ہے, تو پچھلے آپ نے 2 مہینے میں دیکھا ہوگا, 1.5 مہینے میں, کہ بلاگز کے اوپر اور بہت سارے لوگ کے جو ابتدا میں بہت پی ٹی آئی لورز تھے, اب آہستہ آہستہ ان کی جو رخ ہے سوچ کا وہ تبدیل ہو رہا ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری کاف لیگ اگر پی ٹی آئی میں آ گئی ہے, وہ سارے لوگ جو جنرل مشرف کے دور میں پٹ چکے ہیں, 2008 میں الیکشن ہار گئے ہیں, اب وہ پی ٹی آئی کا لیبل لگا کے دوبارہ قوم پہ مسلط ہونا چاہتے ہیں, تو لوگ کویسچن کر رہے ہیں. لہٰذا جب یہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ ہم ان سب لوگوں تک اپنی بات مؤثر طور پہ پہنچا سکیں گے. کاٹنے کی معذرت سر, لیکن یہ ڈیبیٹ ان میں شروع ہو رہی ہے جو 28 سے 35 اینڈ پلس لوگ ہیں, جو کہ سوچ رہے ہیں, جو عمران خان سے اتنا مطلب اتنے امورڈ نہیں. معیز میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا چونکہ میں پارٹی کا ایک ٹھیک, لیکن میرا سوال میں ایک منٹ آپ کو بتا دوں کہ کیوں, چونکہ دیکھیے وی آر ان دا تھک آف اٹ. مجھے روزانہ درجنوں سینکڑوں ای میلز ہمیں آتی ہیں اپنے آفس میں, جو کہ یوتھ کے حوالے سے ہیں, پروفیشنل کے حوالے سے ہیں, جو یا تو پہلی دفعہ ہماری پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں پی ٹی آئی میں گئے, اب آہستہ آہستہ وہ واپس آ رہے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو پی ایم ایل این کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں گئے اور اب واپس پی ایم ایل این کی طرف واپس آ رہے ہیں. تو یہ پچھلے 4-6 ہفتوں کے اندر کافی ہم نے فینومینا دیکھا ہے. یہ تو سر مائنورٹی, چلیں صحیح چھوڑیں, اس کے اوپر بات نہیں کرتے, میرے پاس ثبوت نہیں ہے, آپ کے پاس ہے. سر اگر میں ایک ایسے نوجوان کی بات کروں جو کہ عمران خان صاحب کو فالو اگر نہیں کیا تو کم از کم ہائی لائٹ ریل بڑی دیکھی ہے, ایک فلیمبوینٹ آدمی, ایک سیلیبریٹی, اور ان کو وہ آنکھیں بند کر کے فالو کرتے ہیں, چاہے وہ جس بھی تعداد میں ہو, وہ پی ایم ایل این کو کبھی اس لیے سپورٹ نہیں کر سکتے سر. اس لیے ان کی زندگی میں جب وہ بالکل ہی پولیٹیکل تھے, جب وہ 7-8 سال کے تھے بھلے, لیکن انہوں نے وہ قائد اعظم والی ٹوپی پہن کے نواز شریف صاحب کے حلف اٹھاتے ہوئے پی ٹی وی کے اوپر آرکائیول فوٹیج دیکھی ہے. انہوں نے محترمہ صاحبہ کو دوپٹہ پہنے ہوئے آتے ہوئے دیکھا ہے, جاتے ہوئے دیکھا ہے, آتے ہوئے دیکھا ہے, جاتے ہوئے دیکھا ہے, آپ کو واپس آتے ہوئے دیکھا ہے. سر ان کے لیے آپ لوگ سٹیٹس کو کا حصہ ہیں. اب آپ کی پالیسیز چاہے جتنی بھی سنہری ہوں, آپ سٹیٹس کو کا حصہ ہیں. اور عمران خان صاحب ایک ہوپ اینڈ چینج کے ایک علم اٹھائے ایک صاحب ہیں. اب وہ کیا کر پائیں گے کیا نہیں کر پائیں گے یہ عقل مندوں کو یہ پاس چھوڑ دیجئے, لیکن ان لوگوں کے لیے تو بس ایک ہوپ اینڈ چینج کا سمبل ہے. دیکھیے میں آپ کی اس کا جو آرگومنٹ ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ آپ کو ایک دوسرا رخ دکھانا چاہوں گا کہ یہ ہمارے نوجوان, جیسے میں نے کہا کہ تعلیم یافتہ ہیں, اور ہمارے نوجوان کا جو فیوچر ہے وہ پاکستان کی معیشت کے مستقبل میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے. اگر آج پاکستان کی معیشت جس مقام پر ہے اور اگلے 10 سال میں جہاں پر جائے گی, اس کے اندر سب سے بڑا جو سٹیک ہولڈر ہے وہ پاکستان کا نوجوان ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیے گا کہ اگلے الیکشن کے اندر جو بنیادی سوال قوم کرے گی, ایک طرف تو زرداری صاحب کا ایشو ہوگا کہ انہیں 5 سال اور دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں, یہ ایک بنیادی سوال ہوگا اگلے الیکشن میں. دوسرا بنیادی سوال ہوگا کہ اس ملک کی معیشت کو کون بہتر طور پہ ٹھیک کر سکتا ہے. دیکھیے آپ ذرا دیکھیے کہ 1991 میں جو اس ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے پہلی اکنامک ریفارمز تھیں وہ گیم چینجر تھے. تبدیلی اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کے ماضی کی سینٹرلائزڈ کنٹرولڈ اکانومی تھی, ریگولیٹڈ اکانومی تھی. مجھے یاد ہے کہ جب میں 84-83 میں اپلائی کر رہا تھا ایڈمیشن کے لیے باہر, تو ایک $20 کا ڈرافٹ بنوانے کے لیے اسٹیٹ بینک سے جوتے گھس جاتے تھے کہ اگر آپ نے $20 کا ڈرافٹ بنوانا ہوتا تھا تو وہ اتنی اس کے لیے ریگولیشن تھی کہ حد حساب کوئی نہیں. اگر آپ ملک سے باہر آتے ہیں, ملک سے اندر آ رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں, تو آپ کے جرابوں تک کو کھول کے دیکھتے تھے کہ کوئی $10-20 تو نہیں آپ نے وہاں پہ ڈالے ہوئے. اس ایک ماحول کے اندر جو ملک کی اکانومی کو کھولا گیا, پرائیویٹائزیشن, لبرلائزیشن, ڈی ریگولیشن, دیٹ واز دا چینج. پاکستان کے اندر اگر مجھے ختم کر لینے دیں. جی چلیں فرمائیے.
دیکھیے اگر اس وقت 1991 میں جب انڈیا میں موٹر وے کا شاید کسی کو مفہوم بھی نہیں پتا تھا, ہم نے ساؤتھ ایشیا میں پہلی روڈ بنا دی, اپنے وسائل سے بنائی, دیٹ واز اے چینج. اگر ہم نے اس وقت پاکستان میں فائبر آپٹک کیبل لے کی جس کے اوپر آج سارا آپ کا انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر کھڑا ہے, دیٹ واز اے چینج, دیٹ واز دا پروگریسو. بڑے کام کیا آپ نے سر, لیکن معذرت آپ لوگ اس بات میں بالکل فیل ہو گئے کہ یوتھ یہ سب نہیں دیکھتے. سر بات یہ ہے کہ ہمیں تو 2 سال میں فارغ کر دیا گیا, اپنا ایجنڈا پورا نہیں کرنے دیا گیا. اور آپ کے 40 سال کی عمر کے سارے پاکستانی حامی ہیں, پنجاب کے اندر اکثریت حامی ہے, لیکن سر یہ جو نوجوان ہیں اس کو اگر یہ ساری باتیں نہیں سمجھ آ رہی تو آپ اس فیلئر میں ہے نا سر, کہ یہ سارا رونا دھونا اور سٹیٹس کو کا حصہ ہونا, اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب عمران خان صاحب آ کے اگر تباہی پھیر دیتے ہیں وہ بات کی بات ہے, لیکن ابھی پاکستان کے تمام نوجوان ایسے نہیں ہیں کہ جن کو ان باتوں کا پتہ نہیں. اور ایک اور بات, میں آپ کو دعوت دوں گا, میری بات سن لیجیے نا, میری بات سن لیجیے, مجھے آپ کے جواب دے لینے دیجیے. اگر آپ کل لاڑکانے جائیں اور کل لائیو کوریج بھی ہوگی تو آپ دیکھیے گا کہ کل نواز شریف صاحب کے جلسے میں جو اکثریت ہوگی وہ نوجوانوں کی ہوگی. آپ ایک خاص قسم کے نوجوان کو پروفائل کر کے پورے پاکستان پہ منطبق نہیں کر سکتے. پاکستان کے نوجوانوں کی اکثریت آج بھی ہمارے ساتھ ہے. نہیں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں کی آج بھی اکثریت پولیٹیکلی اے پولیٹیکل ہے, ان کو کچھ نہیں پتا سیاست کے بارے میں, لیکن جو تھوڑی بہت سیاست کے بارے میں انٹرسٹ لینا شروع ہوئی ہے وہ اکثریت عمران خان کی طرف عجیب و غریب وجوہات کی وجہ سے یا صحیح وجوہات کی وجہ سے عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے. اور میرا آپ سے سوال یہ سر, آپ ان کو بار بار پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں, دیکھیں پاکستان میں ہیومینٹیز کوئی نہیں پڑھتا, ہسٹری ایک الٹی سیدھی پڑھائی جاتی ہے کہ جو محمد بن قاسم اور محمود غزنوی پتہ نہیں کیا کر رہے تھے, وہ فتح سومنات کوئی بہت عظیم فتح ہو گئی, جس طرح اگر آپ کوئی مسجد پہ حملہ کر دیں تو کوئی بڑی عظیم فتح شاید سمجھی جائے گی. سر یہ اس کو چھوڑیں, اگر ہم ایجوکیٹڈ اور پولیٹیکلی اویئر کے بیچ میں ایک ڈیفرنس کریٹ کرتے ہیں, یعنی پڑھے لکھ کے تو صحیح لیکن پڑھے لکھوں کے علاوہ سیاسی طور پہ واقف لوگ تو وہ پاکستان میں کم ہیں سر. اور اگر آپ ان کو ٹارگٹ کر کے کامیاب ہو گئے اپنی معیشت کی پالیسی سنا کر تو وہ آپ ہو جائیں گے. لیکن یہ جو پڑھے لکھے ہیں لیکن سیاست کے اندر نادان ہیں, ان کو آپ سر, آپ کو ہوپ بیچنا ہے نا, آپ کو امید بیچنی ہے. آپ مجھے کوئی ایک اپنا رہنما بتا دیں جو امید بیچتا ہے نوجوانوں کو. دیکھیے ہم سب کرتے ہیں اور ہم سب پاکستان کے لیے ایک مستقبل اور اکانومی کا میسج لے کر, ہماری پارٹی کا تو جو بنیادی پروگرام ہے وہ تاجر ہے, اس کو آپ اکانومی معیشت سناتے ہیں. ایسے اقبال صاحب دیکھیں سر, مجھے پلیز لیٹ می میک مائی بات سنیں نا, مجھے آپ بات ختم کر لینے دیں نا. اچھا صحیح فرمائیے. دیکھیے ہمارا جو پورا اکنامک ویژن ہے وہ پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن پہ بیسڈ ہے. ہماری پارٹی کی جو اکنامک فلسفی ہے وہ دوسری روایتی پارٹیز سے ادھر ہی فرق ہے کہ جہاں باقی روایتی پارٹیز اس ملک کے اندر ایک فیوڈل تسلط میں تھی, نواز شریف صاحب کی جو ایک بیک گراؤنڈ ہے بزنس, اسی وجہ سے انہوں نے پروگریسو اکنامک پالیسیز, اکنامک ایجنڈا, انفراسٹرکچر کی باتیں کی. اور آج بھی جو ہمارا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کے اندر ریپڈ انڈسٹریلائزیشن کریں, اس ملک کو ہم گلوبل اکانومی کا حصہ بنائیں, اس ملک کو ہم نالج اکانومی کی طرف لے کر جائیں. اور اس کے لیے یہ ہم دعوے نہیں کر رہے. میں آپ کو نوجوانوں کی آپ نے بات کی, دیکھیے آج سندھ کا نوجوان یہ توقع کرتا ہے کہ جس طرح پنجاب کے اندر وہاں پہ کمپیوٹرز تمام 4000 اسکولوں میں 4500 میں بنے, جس طرح پنجاب میں غریب نوجوانوں کو اسکالرشپس مل رہے ہیں بیرون ملک اندرون ملک تعلیم کے لیے, جس طرح پنجاب کے نوجوانوں کو ہم سبسیڈائز کر کے لیپ ٹاپ دیں تاکہ کمپیوٹر لٹریسی ہو. یہ سندھ کا, بلوچستان کا, خیبر پختونخوا کا نوجوان بھی سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ اس کا مستقبل ہے. جو اسکول میں ہے, جس کو کمپیوٹر اسکول میں پسند ہے, جو 14 سال کا بچہ ہے, میں ووٹر کی بات کر رہا ہوں, جو آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے وہ تعلیم سے نکل گیا ہے, اس کو آپ بڑی سیاسی جماعتیں صرف صدا سے ایک چیز پرومس کرتے آ رہے ہیں, وہ ہے نوکری. پیپلز پارٹی اپنی مفاہمت کے چکر میں, اپنے یونینز کے چکر میں غیر ذمہ دارانہ طور پہ 3000 نوکریاں 4000 نوکریاں پرومس کرتی آ رہی ہے. آپ اپنے انڈسٹریلسٹ کے زور پہ نئے مل کے اندر نوکریاں پرومس کرتے آ رہی ہیں. سر یہ رومانس نہیں ہے, یہ آئیڈیا اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اچھا آئیڈیا محض کھوکھلا ایک ہوپ اینڈ چینج کا ہے. اور میرا آپ سے سوال اس بات پہ, سر 1 سیکنڈ, میرا سوال یہ, آپ اپنا کوئی ایک رہنما بتا دیں جس کے پیچھے نوجوان آدھے بھی بلائنڈ ہوں, اس بات پہ ہوں کہ جی یہ آئے ہیں چینج کرنے, کوئی ایک رہنما بتا دیں. دیکھیے سب آپ اگر اس وقت ہیں, نواز شریف صاحب کی جو فالوئنگ ہے, جو شہباز شریف صاحب کی ہے, اسحاق ڈار صاحب ہیں, نوجوان آصف صاحب ہیں, باقی سارے اس میں خرم دستگیر ہیں, انوشا رحمان ہیں, یہ سارے نوجوان نسل میں سے ہیں, ہماری سیکنڈ جنریشن میں سے ہے. تو میری دیکھیے دوسری بات میں آپ کو
دیکھیے میری بات سنیے نا، اس کے اگر آپ کی جو مثال ہے اس پہ تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا امریکہ کا صدر بھی آج کوئی 25 سال کا نوجوان ہونا چاہیے تھا، برطانیہ کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی نوجوانوں کو اس سے محبت ہو سر. پریزیڈنٹ اوباما جیتے نوجوانوں کی وجہ سے. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو لیڈرشپ ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں انٹریکشن، نوجوان ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس پاکستان میں اکنامک جو فیوچر ہے اس کے لیے ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں بڑی اہم، دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جس تاریخ میں ہم بیٹھے ہیں، آپ مجھے دنیا کی ایک کوئی اکنامک ٹرن اراؤنڈ کسی کمپنی کی، کسی سوسائٹی کی بتا دیجئے کہ جس کو کسی نوس نے کیا ہے. نہیں کیا. دنیا کے اندر جو آپ معیشت کے لیے بہتر ہیں. ہر انڈسٹریلسٹ کا بچہ آپ کو ووٹ دے گا، ہر فیکٹری والا آپ کو ووٹ دے گا. میں نوجوان کی بات کر رہا ہوں. ایک عام نوجوان جو یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کا مستقبل، معاشی مستقبل نہیں سمجھتا. آپ نوجوانوں کو اتنا ڈفر نہ سمجھیں. میں ڈفر نہیں سمجھ رہا. میڈیا نے بہت ایجوکیٹ کر دیا ہے. کی بات کر رہا ہوں. احسن اقبال صاحب، میں ایوریج کو حلفیہ میں کہہ سکتا ہوں. ایک ایوریج یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا پاکستانی معیشت مجھے راؤنڈ میکرو اکنامکس نہیں سمجھا سکتا، مجھے تاریخ نہیں سمجھا سکتا، مجھے سیاسی تھیوری نہیں سمجھا سکتا. نسل کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ نہیں، آج کی نسل کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا. میں پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کو صحیح ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نائیوٹی. نہیں، آپ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دیم. آج پاکستان کے نوجوان کو پتا ہے کہ اس کا مستقبل ایک مضبوط معیشت کے ساتھ ہے. اب مضبوط معیشت کون نکال سکتا ہے؟ آپ نے ابھی نوکریوں کی بات کی. دیکھیں دنیا میں 2 ماڈلز تھے امپلائمنٹ کریشن کے. ایک ماڈل تھا کہ آپ پبلک سیکٹر کے ذریعے ان امپلائمنٹ کو ایڈریس کریں، سرکاری نوکریوں کو تقسیم کریں. وہ ایک سوشلسٹ ماڈل تھا، دنیا میں پٹ چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے. دوسرا جو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی حکومت نوکریاں نہیں دے سکتی سب کو. آپ کو ملک کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اسمال میڈیم انٹرپرائز، زیادہ سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جاب کریشن ہو. اب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جاب کریشن کرنے کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ آپ کو انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے. اس انیبلنگ انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ملک کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنا انفراسٹرکچر جو ہے اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ماڈرن انفراسٹرکچر بنانا ہے. آپ نے جو اپنی میکرو اکنامک انوائرمنٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، پالیسیز کو ٹھیک کریں. آپ ملک میں جو ہائر ایجوکیشن ہے، جو ریسرچ ہے، جو انوویشن کا سسٹم ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ نے اپنے ملک کی جو ایگریکلچر کی چینز ہیں، ویلیو چین ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو ہم نے یہ سارا یہ سب کرنا ہے. یہ آپ بارہا کہہ چکے ہیں. میرے آپ ایک فریکوینٹ گیسٹ ہیں اور ایک فیورٹ گیسٹ ہیں. آپ یہ ہمیشہ کہتے ہیں سر. میں آپ سے آج لیکن مجھے وہی بتایا کہ یہ سب کچھ کون کرے گا؟ سب کچھ پاکستان میں ایک میری بات سن لیجئے، ایک بات سن لیجئے. دیکھیے لیٹ می ٹیل یو پاکستان کا مسئلہ نہ اکانومی ہے، نہ پاکستان کا مسئلہ پالیٹکس ہے. احسن اقبال صاحب آپ لیکچرز دیتے ہیں نا سر، آپ لیکچرز دیتے ہیں اکانومی میں بھی خود. اب میری بات آپ دیکھ رہے ہیں انٹرپٹ کر دیتے ہیں، وہ بات کا تھاٹ کا چین ساری خراب ہو جاتی ہے. دیکھیے پاکستان کا مسئلہ نہ اکانومی ہے، نہ پاکستان کا مسئلہ پالیٹکس ہے. ہماری جو فیلئر ہے 64 ایئرز کی، وہ کپلنگ ہے پالیٹکس اور اکانومی کی، جسے پولیٹیکل اکانومی کہا جاتا ہے معیشت کے اصطلاح میں. کہ جو پولیٹیکل اکانومی ہے کہ جہاں پہ سیاست اور معیشت جڑتے ہیں، اس کو ہم آج تک جوڑنے میں ناکام ہیں. کوریا، ملیشیا، کتنے اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو پولیٹیکل اکانومسٹ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس نہیں تو جو پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس ایسے پولیٹیکل اکنامک مینیجرز ہیں جن کے پاس تجربہ ہے، جن کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ ملک کی سیاست اور معیشت کے پہیے کو جوڑ سکیں، وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صرف اس وقت ایک پارٹی ہے، اس کا نام پی ایم ایل این ہے، جس میں 7-8 نام ایسے ہیں کہ جن پر ہر کوئی ٹرسٹ کرتا ہے، جن کو پتا ہے کہ یہ لوگ تجربہ بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں. لہٰذا کھوکھلے ناروں کے مقابلے میں لوگ اس لیڈرشپ کو چنیں گے جس کو وہ اعتماد کر سکتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں اس کشتی کو طوفان میں سے نکال لے. اینالسٹ بہترین ہو، آپ کے پاس تاجر بہترین ہو، تجارت کا ہنر اور تجارت کا ایکسپیرینس تجربہ رکھنے والے لوگ بہترین ہو، جو مواد بیچا جاتا ہے عوام کو وہ ہم نظام بدلنے نکلے ہیں ٹائپ بیچا جاتا ہے، سمپلسٹی بیچی جاتی ہے. ہوپ اینڈ چینج کیا پریزیڈنٹ اوباما نے. معیشت کو بحال کرنے کے طریقے جو ہے سامنے نہیں رکھے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جمہوریت میں عام آدمی ووٹ دیتا ہے، اور میں مایوس ہوں سر، میں مس انفارم نہیں ہوں، میں پڑھاتا ہوں
اور میں بیسٹ آف دا بیسٹ کو پڑھاتا ہوں. پاکستان کراچی میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ میں لا پڑھاتا ہوں, لا انٹرنیشنل لا پڑھاتا ہوں, یورپین لا پڑھاتا ہوں. سر ہمارے انسٹیٹیوٹ سے نکلنے کے بعد کا میں آپ کو ظاہر اگر کچھ کہوں گا تو وہ متنازع لگے گا, لیکن ہمارے انسٹیٹیوٹ میں جو لوگ آتے ہیں وہ پاکستان کی اعلیٰ ترین تعلیم اس وقت تک کی لے کے آتے ہیں, اور سر وہ پولیٹیکلی بالکل انویئر ہوتے ہیں, وہ نائیو ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے اسکولوں میں 11ویں جماعت یا 10ویں جماعت تک نہ سیاست, نہ اس کا کوئی سایہ پڑھایا جاتا ہے, نہ ہیومینٹیز, نہ اس کا کوئی سایہ, اور نہ معیشت, نہ اس کا کوئی سایہ. یہ ہے آپ کا ووٹر, اس سے یا یہ ہے آپ کا ووٹر یا اس سے بھی کم ہنر یافتہ یا کم ہنر مند یا کم تعلیم یافتہ آپ کا ووٹر ہے, چاہے وہ جتنا بھی عقل مند ہو, چاہے وہ جتنا بھی پیپر کے اوپر ڈگری ہولڈر ہو. سر اس کو اگر اس وقت عمران خان پسند آ رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں آ رہا اس لیے آپ کی پالیسیز ان ساؤنڈ ہیں, ان کی پالیسیز ساؤنڈ ہیں. وہ اس لیے پسند آ رہا ہے اس لیے کہ اس کو اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں, اس کی شکل اچھی لگتی ہے, اس کا کانسرٹ اچھا لگتا ہے, اس کے سپورٹرز اچھے لگتے ہیں, ان کا ہوپ اینڈ چینج کا میتھڈ اچھا لگتا ہے. اور آپ لوگ جہاں فیل ہوئے ہیں وہاں یہ کہ آپ نے یہ کبھی بیچنے کی اس نوجوان کو کوشش نہیں کی. دیکھیے پہلی بات وہی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ جنرلائز نہ کریں, چونکہ بہت سارے نوجوانوں کی تعداد ہمارے پاس ہے. ایک خاص طبقہ ہے, ایک خاص پروفائل ہے جس کو پولیٹیکل پارٹیز نے مس کیا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ طبقہ پچھلے 10-15 سال میں اس نے آنکھیں کھولی ہیں. جنرل مشرف کے دور میں یہ بالکل غیر سیاسی تھا, اب اچانک سیاست میں ہے تو اس کو ایک نئی آواز شاید اٹریکٹ کر رہی ہے. ہم نے اس کو اب انگیج کرنا شروع کیا ہے. ہم کالجز اور یونیورسٹیز کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, ہم سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں, ہم ان کو ہوپ بھی سیل کریں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں جو آپ جس برانڈنگ کی بات کر رہے ہیں وہ برانڈنگ آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے جو ٹھوس اکنامک پروگرام, ٹھوس اکنامک ٹیم اور جو فیکٹس ہمارے پاس ہیں ان سب کو ہم ایک اچھے انداز میں اسے کمیونیکیٹ بھی کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں احسن اقبال صاحب تھوڑی فیس بک سیاست, تھوڑی آپ سے فیس بک سیاست کرتا ہوں جس کا ہم نے بڑا مذاق اڑایا ہے, ساتھ مل کے بھی بڑا مذاق اڑایا ہے. 18 سے 30 سال عمر کا جو آدمی ہے نا, جو اس وقت ہماری بحث میں بڑا اہم ہے, وہ پاکستان میں لگ بھگ 20% عوام ہے, 36 ملین لوگ, 3.6 کروڑ. آپ سمجھ لیں جو 80% ایڈ ہوگا ووٹرز کے اندر, نادرا اگر آئی ڈی کارڈ کو ووٹر بنا دیتی ہے آٹومیٹکلی, تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا ووٹر ٹرن آؤٹ اگر 50% ہوا, اس میں سے 40% یہ لوگ, 50% یہ لوگ ہوں گے, کیونکہ یہ ایکٹیو اگر ہوں گے تو ووٹ تو ضرور دیں گے, پہلی دفعہ دیں گے. سر ان میں سے 95% پاکستان کی جو فیس بک پاپولیشن ہے, جو اس وقت 15 ملین کے قریب سمجھی جاتی ہے, جو بیسک انٹرنیٹ یوزرز ہیں, جو فیس بک استعمال کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر چاہے جیسے بھی کریں. جو انٹرنیٹ اس وقت انٹرنیٹ یوزرز ہیں وہ تقریباً 2 کروڑ کے قریب ہیں. جی 20 ملین کے قریب ہیں, ان میں سے 15 ملین جو جی ہاں تقریباً وہ 19 ملین ہے نا, 2 کروڑ کے قریب. جی جی جی. اور جو فیس بک یوزرز ہیں وہ تقریباً 5.5 ملین. 5.5 ملین. اب ان آپ 15 ملین اگر ایکٹیو پیپل جو کہ فیس بک پہ لاگ ان کر سکتے ہیں ان کو سمجھیں, جن کا فیس بک مانترا ہے, ان میں سے 5.5 ملین جو فیس بک استعمال کر رہے ہیں سر, ان میں سے 42,313 لوگ پی ایم ایل این کے آفیشیل پیج کو سپورٹ کرتے ہیں. اور سر 5 لاکھ سے زیادہ لوگ عمران خان کے ایک فیک پیج کو سپورٹ کرتے ہیں, اور 3 لاکھ سے زیادہ لوگ پرویز مشرف کو سپورٹ کرتے ہیں, جو کہ اب میرے خیال سے آنے کا بھی انہوں نے خیال بھی چھوڑ دیا ہے. اور ٹی وی کے اینکرز ہیں سر جن کو 2-2 لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں. تو سر آپ پھر نوجوان کی ڈیبیٹ ہار رہے ہیں. آپ نہیں, میں دیکھیے میں اس چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر آپٹمائزیشن کیسے کی جاتی ہے, ایڈورٹیزمنٹ کیسے کی جاتی ہے, اور پھر 4 سال سے 3 سال سے ان لوگوں کی سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی ہے. ہماری تو بڑی ریسنٹ ہے, 6-8 مہینے پہلے ہم نے اپنے پارٹی کا 6-8 مہینے پہلے خیال آیا حسن اقبال صاحب. نہیں وہ دیکھیے نا, اس میں جیسے میں نے تو آپ کو شروع میں کہا کہ ہم تو جو روایتی جو بھی بزنس, آپ اگر بزنس مینجمنٹ پڑھیں تو آپ کنزرویٹو بزنس مینیجر سے, آج آپ اپنے سپیچز کے اندر ملی نغمے بھی چلاتے ہیں. جی جی میری بات تو سنیے, میری بات سنیے نا, کہ جو بزنس لیڈر ہوتا ہے کسی بھی انڈسٹری میں, اس کا ایک یہ ڈائلما ہوتا ہے کہ وہ اتنا ویل انٹرینچڈ ہوتا ہے اپنی ایگزسٹنگ مارکیٹس میں کہ وہ نئے ڈائنامکس کو تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے کیچ اپ کرنے میں, لیکن جب وہ کیچ اپ کرتا ہے تو وہ نیو انٹرنٹس کو فارغ کر دیتا ہے. تو ہم نے اب جب پچھلے چند ہفتوں مہینوں میں کیچ کیا, اور آپ دیکھیے بہت تیزی سے شہباز شاہ صاحب کا جو فیس بک پیج ہے وہ گرو کر رہا ہے, جو پی ایم ایل این کا گرو کر رہا ہے, ہماری ویب سائٹ کی جو ہٹس ہیں وہ بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہیں. تو اگر آپ صرف لاکھوں کی بات کرتے ہیں تو جنرل مشرف اگر 3.5 لاکھ ہیں, دیٹ سیز اٹ آل. کہ اگر مقصد جنرل اس کے مطابق تو پھر اس ملک کی سب سے پاپولر شخصیت جنرل مشرف ہونا چاہیے نا. اگر آپ صرف لائکس کے اوپر لے لیں گے, لائک ہی میٹر نہیں کرتا, اس کے بعد نیچے یہ بات بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ ہاؤ مینی پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. شہباز شریف صاحب نے, ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا بائی دا وے, تو یہ آخری رسپانس ہوگی. شہباز شریف صاحب نے
30 اکتوبر کے جلسے کے بعد تیش میں آ کے یا جوش میں آ کے انہوں نے اپنا فیس بک پیج جب لانچ کیا, پہلے 3 دن میں 10,000 لوگ تو ہو گئے. اب وہ چاہے جس طرح بھی ہوئے, چاہے وہ انسٹنٹ تھے, چاہے وہ بہت ہی محب شہباز شریف تھے, سر اس تاریخ سے آج تک مہینے سے زیادہ گزر گیا ہے, 30,000 فالوورز ہیں, 31,000 سمتھنگ. And I think this is a very rapid rise. اگر آپ اس کو پلاٹ کریں, ایکسپونینشلی گرو کر رہے ہیں. I think جس طرح تحریک استقلال تحریک انصاف پچھلے 3-4 سال سے اس کے اوپر ہے, ہمیں بھی آپ 6 مہینے دیں, 6 مہینے بعد دیکھیے گا فیس بک پہ ہماری کیا پاپولیرٹی ہوگی. لیکن میں صرف اینڈ میں یہ کہوں گا کہ فیوچر آف پاکستان ڈیپینڈز آن ون پوائنٹ, اکانومی آف پاکستان. Economy of Pakistan depends on the experience and on the know-how. کتنی آپ کے پاس تجربہ ہے. ایک اکانومی جو شیٹر ہوئی ہے اس کو آپ ایک نویس ہاتھوں میں جنہوں نے ایک ٹاؤن کمیٹی نہیں چلائی دے کے اس کو تباہ نہیں کر سکتے. ہم پاکستان میں ایک اور اوباما ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے جو آج اوباما صاحب نے امریکہ کے ساتھ کیا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ سر. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. لیکن پاکستان کا پلیزر ٹو بی آن یور شو. تھینک یو ویری مچ. لیکن پاکستان کا معیشت کے تھرو ضرور ہے, معیشت بہت برے حال میں ہے. ہمارے کلچر بھی بہت عجیب حال میں ہے. کرپشن اگر ہمارے بسز میں ہے تو ہمارے ایوان صدر, ہمارے صدر صاحب کو بھی کہا جاتا ہے, ان کی بھی تاریخ لکھی جاتی ہے اسی طرح کی. اور اگر آج پاکستان بیمار ہے تو ان کی وفاق کی علامت صدر صاحب بھی تھوڑے بیمار ہیں. اس میں کوئی پرابلم شاید زیادہ سامنے نظر نہیں آنی چاہیے, لیکن پاکستان کا فیوچر اس کا یوتھ ہے, اور اگر اس کا یوتھ مس گائیڈڈ ہے تو پھر مس گائیڈڈ یوتھ پاکستان کا فیوچر ہے. اور ان کے ایک رہنمائیں, اور وہ ہیں عمران خان. اب چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں, چاہے ایک بلنڈر ہو یا چاہے ایک سیویئر ہو, یہ ٹائم ہمیں بتائے گا. آپ دیکھ رہے تھے سیاست منائیں. آپ کو ہمارا شو کیسا لگا؟ آپ اگر اس شو پہ تجزیہ کرنا چاہیں, آپ ہمیں اپنی آراء بھیجنا چاہیں تو facebook.com/سیاست پہ جا کے ہمارے شو کو, ہمارے پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں اور اس شو کو بھی واپس سے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.